ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہیں آذان کے منتظر، ان سے گزارش کروں گا جو پیچھے والے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو آؤ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا آگے آگے آتے جائیں اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی صلوات۔ جتنے بھی بانیان کے گھروں میں لا علاج مریض ہیں یا ہمارے گھروں میں کوئی لا علاج مریض ہے، تمام لا علاج مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات۔ آئیے عزاداران امام حسین، غم حسین میں رونے کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں۔ آج کا دن کسی ذاکر کا محتاج نہیں، آج کا دن کسی پڑھنے والے کا محتاج نہیں، صرف یہی ہے جن کی اولاد ہے وہ اپنے جوانوں کو دیکھ کے رو لیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا ان آنسوؤں کو رائگاں نہ جانے دے گا۔ جب بھی کسی عزادار کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا، دکھیاری پہلو والی بی بی اپنے ہاتھ میں رومال لے کے آتی ہے اور ادھر سے عزادار کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، دکھیاری پہلو والی بی بی آنسو صاف کر کے کہتی ہے، اے عزادار تیرے آنسو رائگاں نہ جائیں گے، عزادار تیرے یہ آنسو رائگاں نہ جائیں گے۔ عزادار سن ذرا کیا کہتی ہے بی بی، کہتی کیا ہے بی بی؟ کہتی ہیں عزادار تیرے آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا، اسے صاف کر کے جا کے میں اپنے بیٹے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہوں۔ ان آنسوؤں پہ اللہ کیسے نہ درود بھیجے جو آنسو غم حسین میں گرے اور حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ بی بی کی آواز آتی ہے، عزادار تیرے آنسو میرے حسین کے سارے زخم ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایک زخم ایسا ہے جو محشر تک نہیں بھرنا۔ سنو گے کون سا؟ آواز آتی ہے، اکبر کی جوانی کا زخم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شیخ مہدی قبلہ اعلی مقامہ نجف کے عالم دین ہیں۔ 11 سال انہوں نے ذریعے امام حسین پہ، مولا حسین کو محرم پہ پرسے دیے، لیکن ان 11 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی۔ جب ایک قافلہ گیا نا زواروں کا، انہیں پتہ تھا کہ شیخ مہدی حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا شیخ مہدی آج ہمیں اکبر کی شہادت سناؤ۔ 11 سال کے بعد انہوں نے کہا میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی جوان ہو اکبر کی شہادت کو ایسے نہیں رونا۔ ہاتھ جس کا ہے اکبر کی شہادت پہ ہاتھ اٹھے نہیں، ماتم کرے نہیں، اس ہاتھ کا فائدہ نہیں۔ شیخ مہدی نے کہا سننا عزادارو، یہ دل سے باتیں سن کے جانا، وہ جوان تھا جو بڑا حسین تھا، حسین کا جوان علی اکبر۔ جیسے ہی شیخ مہدی نے سنا، کہا کہ مجھ سے پڑھی نہیں جانی، تو سارے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے بی بی زہرا کا واسطہ دیا، کہا تمہیں زہرا کا واسطہ ہے شیخ مہدی، آج اکبر کی شہادت سناؤ۔ بی بی زہرا کا واسطہ دینا تھا، شیخ مہدی نے پڑھنا شروع کیا۔ شیخ مہدی کی آواز آئی، مولا تیرے جوان کے سینے میں پھل برچھی کے لگی، ابھی پھل برچی ہی لگی تھی، یہ سارے جوان گریہ کرنے لگے، ماتم کرنے لگے، اتنا گریہ ہو گیا شیخ مہدی کو صرف ایک ہی جملے پہ بس کرنا پڑا۔ جیسے ہی شیخ مہدی فرماتے ہیں میں اکبر کی شہادت پڑھ کے گھر گیا، مجھے بستر پہ نیند نہیں آتی تھی،
چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگی۔ بی بی زہرا روتی ہوئی آگے کہتی ہیں شیخ مہدی آج تو نے میرے حسین کو بے چین کر دیا ہے۔ شیخ مہدی جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کبھی کسی غم کا محتاج نہ کرے۔ کہا شیخ مہدی جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے میرا حسین اپنی قبر میں آرام نہیں کر رہا، تب سے حسین بے چین ہے۔ میں ہر عزادار کی آنکھ سے آنسو لے کے ہر زخم کو مٹاتی رہی، لیکن اکبر کی جوانی کا زخم ختم نہیں ہوتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا نا، صادق آل محمد اپنے گھر میں عزاداری بپا کیا کرتے تھے، اور مفضل بیٹھ کے گریہ کر رہا تھا۔ مفضل مولا کا صحابی ہے، بیٹھ کے گریہ کر رہا تھا۔ حالت کون سی ہے؟ رومال لیا ہوا ہے، مفضل نے آنکھوں پہ رومال رکھ کے گریہ کر رہا ہے۔ صادق آل محمد کی آواز آئی، مفضل کیا میرے جد حسین کو نہیں رو رہا؟ کیا میرے جد حسین کے اکبر کو نہیں رو رہا؟ مفضل تجھے کیا پتا، تو نے نہیں دیکھا حسین کا اکبر کتنا حسین تھا۔ اجرکم اللہ۔ کہا مولا دیکھے میرا رومال آنسوں سے بھیگ چکا ہے۔ کہا مفضل ایسے نہ رو، ایسے نہ رو میرے جد حسین کو، بلکہ ویسے رو جیسے جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھی ماں روتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آؤ عزادارو، کتنا حسین تھا حسین کا جوان، کتنا حسین تھا، نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ جب بھی کوئی جوان نہیں روتا نا حسین کے اکبر کو، یقیناً بی بی زہرا کی آواز آتی ہوگی تمہیں کیا معلوم، تو نے دیکھا تو نہیں حسین کا جوان کیسا حسین تھا۔ آج اگر کسی بیٹے کو کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے نا کسی کا جوان، باپ کتنی کوششیں کرتا ہے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کو جلد از جلد اس کو صحت یابی کے لیے انتظام کرے۔ اپنا گھر بار بیچنا پڑے نا گھر بیچ دیتا ہے، لیکن جوان کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن حسین کو جو ہے علی اکبر اتنا پیارا تھا، رات کو اٹھ کے کبھی حسین اکبر کے سینے کا بوسہ لیتا، کبھی اکبر کی تلیوں کا بوسہ لیتا، کبھی علی اکبر کے رخساروں کا بوسہ لیتا۔ بی بی ام لیلا پوچھتی ہیں مولا بتاؤ تو صحیح اتنے کیوں بوسے لیتے ہو؟ معلوم ہے آپ کا جوان ہے، مولا آپ بتاؤ تو صحیح، آپ دن کو بھی تو لے سکتے ہو، جب اکبر سوتا ہے تب کیوں لیتے ہو؟ غریب کربلا کی آواز آئی، ام لیلا تمہیں کیا معلوم، پوری رات جاگ کے میں کہتا تھا میرا اللہ اس اکبر کی زیارت کرا جو ہم شکل پیمبر ہو، ان دعاؤں سے مانگا ہے اکبر کو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جتنی دعاؤں سے مانگا تھا کیا بچ گیا علی اکبر؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آؤ عزادارو، یہاں سے چلتا مدینے کی گلیوں سے گزرتا صحراؤں میں آ گیا علی اکبر۔ جب بھی کوئی جوان چلتا ہے نا، باپ کی خواہش ہوتی ہے، کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پیسے دیتا ہے بیٹا اچھی گاڑی میں سفر کرنا، لیکن حسین کا جوان چلا ہے نا کوئی گاڑی نہیں تھی، اتنی گرمی ہوتی تھی، حسین کا جوان زینے زو جناب پہ ہوتا، لکھ صحرا میں چلتا ہوا قافلہ 2 محرم کو پہنچ گیا کربلا۔ جیسے ہی 2 محرم کو کربلا پہنچا، 7 محرم کو کربلا کے غریبوں پہ پانی بند ہوا، آ گیا عاشور کا دن۔ اب حسین نے بڑا عجیب کام کیا، ہر لمحے کوئی اور گلدستہ اذان پہ آتا تھا، لیکن جب عاشور کا دن آیا نا حسین نے کہا اے جوان علی اکبر آج تو اذان دے تاکہ ہر ایک کو معلوم پڑ جائے جو آواز نکل رہی ہے وہ رسول کی ہے، ہر ایک کو معلوم پڑ جائے۔ یہاں سے حسین کا جوان گلدستہ اذان پہ آیا، یہی لمحے تھے، گلدستہ اذان پہ آیا۔ آؤ عزادارو جتنے سننے کے لیے بیٹھے ہو، جتنے جوان بیٹھے ہو ماتم کے لیے، شروع کرنے لگا ہوں حسین کے جوان کی جو ہے اذان۔ حسین کا جوان آیا گلدستہ اذان پہ، حالت کون سی ہے؟ اجڑا ہوا جو ہے انسان حسین کا جوان ہے، گریبان چاک ہے، جو آستینیں کھلی ہوئی ہیں۔ حسین کے جوان نے آ کے گلدستہ اذان پہ ہاتھ رکھے۔ کیسے ہاتھ رکھے ہوں گے؟ کتنے جوان بیٹھے ہو، جتنے نمازی ہو، اذان دینے والے ہو،